نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا صدق اللہ العظیم۔ بیگانگی ذات میں سب کچھ لٹا کے ہم بیگانگی ذات میں سب کچھ لٹا کے ہم دوزخ میں ڈال آتے ہیں جنت بنا کے ہم۔ صدر مجلس انتہائی قابل احترام ممبران ورکنگ بیورو اور یونائٹڈ پاکستان آزاد کشمیر کے اولو العزم نوجوان دوستو، آج ہم کشمیر کے اس پرشکو پہاڑ پر یوم مئی کی مناسبت سے جمع ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اپنی جد و جہد کی تاریخی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ جب سے انسانی سویلائزیشن کا آغاز ہوا، ہر دور کے اندر ظلم کے خلاف مزاحمت یہ انسانی تاریخ کا اور انسانی فطرت کا ہر دور میں عظیم الشان کردار رہا ہے۔ ہر دور کے اندر انسانی فطرت کے تقاضوں کے تحت انسانی معاشروں کے اندر، انسانی اجتماعات کے اندر ایسے چند سرپھرے موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف مزاحمت کی، اس کے خلاف لازوال قربانیاں تھیں، اور پھر ان قربانیوں سے گزر کر اپنے اپنے وقت کے اندر انسانیت کو ظلم کے نظاموں سے، غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلائی، اور پھر انسانیت تاریخ کے عہد بعہد ارتقاء میں وہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اگر ہم مختصر جائزہ لیں تو قدیم رومن امپائر کے اندر غلاموں کی رومن امپائر سے آزادی کی جنگ ہو کہ جس میں لازوال قربانیاں غلاموں نے دی، اپنے لہو نچھاور کیا آزادی کے لیے، لیکن اپنی آزادی کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان غلاموں کی تاریخی جد و جہد تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کی غلامی سے آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر کی جانے والی جد و جہد تاریخ کے سنہری اوراق میں ثبت ہے کہ جنہوں نے فرعون کی غلامی سے انکار کیا اور اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، آزادی دلانے کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے قربانیاں دی، اور پھر ان کو آزادی دلا کر دم لیا۔ اسی طریقے سے اسی قدیم رومن امپائر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخی جد و جہد، جنہوں نے مظلوم اور پست طبقات کو اس رومن امپائر کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے تاریخی جد و جہد کی، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت آیا کہ پوری کی پوری رومن امپائر، وہ اس وقت کے جو عیسائیت کا سچا مذہب تھا، اس پر یہ ہے کہ وہ اس کو اس نے تسلیم کیا۔ تو یہ اس جد و جہد اور اسٹرگل کا نتیجہ تھا۔ تو تاریخ کے ہر دور کے اندر ہمیں ظلم کے خلاف چند نمایاں لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا تو تاریخ کے اوراق بدل دی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کی سرزمین کے اوپر جہاں پر سرداران مکہ نے اونچ نیچ کا، طبقات کا، غلامی کا نظام قائم کیا ہوا تھا، انسانوں کو غلام بنا کر رکھا تھا، اس غلامی کے خلاف انسانیت کی آزادی اور حریت کا علم بلند کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس غلامی کا انکار کیا اور پھر اپنی جد و جہد کے ذریعے سے
اپنی قربانی کے ذریعے سے وہ جماعت تیار کی کہ جس جماعت نے ابو جہل اور سرداران مکہ کی غلامی سے عربوں کو آزادی دلائی. اور نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کی عالمی سپر پاورز قیصر و کسریٰ نے جو پوری دنیا کو غلام بنا کر رکھا تھا, ان کی غلامی سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے انسانیت کو آزادی اور حریت سے ہمکنار کیا. اور اس کے نتیجے میں عدل کا وہ نظام قائم کیا کہ جس نے 1000 سال تک براعظم ایشیا, براعظم افریقہ اور براعظم یورپ کے اندر انسانیت کو سیاسی, معاشی, معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اجتماعی ترقی سے ہمکنار کیا. یہ ہے وہ جد و جہد جس کے نتیجے میں انسانیت ترقی کرتے ہوئے سنتی عہد کے اندر داخل ہوئی. اور پھر اسی سنتی عہد کے ساتھ ہی جب انسانیت کے اوپر ظلم کا استحصالی سرمایہ داری نظام مسلط ہوا تو اس سرمایہ داری نظام کی غلامی سے بھی انسانی فطرت نے انکار کیا. چنانچہ یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کشوں نے طویل جد و جہد کی سرمایہ داری نظام کے خلاف. جو ہر سال ہم یوم مئی بناتے ہیں, یہ کیا ہے یوم مئی؟ یہ سرمایہ داری نظام کے استحصال کے خلاف محنت کشوں کی جد و جہد کی علامت اور اس کا استعارہ ہے یوم مئی, کہ جس کی پاداش میں شکاگو کی سڑکوں کے اوپر ان کی پرامن سفید جھنڈوں کو, ان کی پرامن عدم تشدد پر کی جانے والی جد و جہد کو خون میں نہلا دیا گیا. اور پھر ان کی سفید قمیضوں اور امن کے سفید جھنڈوں کو ان کے خون سے تر کر دیا گیا. اور وہی خون سے تر جھنڈا پھر آج تک محنت کشوں کی آزادی اور حریت اور ان کی وحدت اور ان کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں کا استعارہ بن کر, محنت کشوں کی عظمت کی علامت بن کر وہ محنت کشوں کا پھریرا اور جھنڈا کہلایا. سرمایہ داریاں مردہ باد, سرمایہ داریاں مردہ باد, سامراجیاں مردہ باد, سامراجیاں مردہ باد, یونائٹڈ پاکستان زندہ باد, یونائٹڈ پاکستان زندہ باد. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب کنٹیننٹ کے اندر جہاں دین اسلام کہ اسی نظام عدل کی وجہ سے کم و بیش 1000 سال تک یہاں سب کنٹیننٹ ترقی سے ہمکنار ہوا. دنیا کی کل جی ڈی پی کا 25% پروڈیوس سب کنٹیننٹ کرتا تھا. دنیا میں اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور اس کی عظیم الشان ترقی دین اسلام کے عدل کے نظام کا نتیجہ تھی. لیکن جب یورپ کے اندر صنعتی انقلاب برپا ہوا, اس کے اوپر سرمایہ داروں کا قبضہ ہوا, تو انہوں نے پھر دنیا کو کالونیز بنانا شروع کیا. اسی کے نتیجے میں بر صغیر کو بھی برطانوی استعمار نے اپنی جب کالونی بنایا تو اس کے خلاف بر صغیر کی سرزمین پر آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والی جماعت شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ جماعت تھی, جس نے دار و رسم پر مبنی اپنی تاریخی قربانیوں پر مبنی جد و جہد کر کے اس سرزمین کے چپے چپے کو اپنے لہو سے سیراب کر کے یہاں پر آزادی اور حریت کی وہ شمع روشن کی کہ جس کے نتیجے میں 1947 کے اندر اس پورے بر صغیر سے برطانوی استعمار کو اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑا. اس ساری جد و جہد آزادی کی جڑوں کے اندر شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ جماعت کی قربانیاں شامل ہیں. خواہ وہ 1803 کے اندر ان کا دارالحرب کا فتویٰ ہو جس کے نتیجے میں بر صغیر میں جنگ آزادی کی بنیاد پڑی, یا 1832 کا مارکہ بالاکوٹ ہو کہ جس میں ولی اللہ تحریک کے لوگوں نے اپنے خون کو اس سرزمین پر بارش کے لاتعداد قطروں کی طرح بہا کر اس مردہ اور بنجر زمین کے اندر آزادی کی شمع روشن کی. یا پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہو جہاں ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے بر صغیر کے حریت پسند وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے گئے, ان کو توپوں کے ذریعے سے اڑا دیا گیا. لیکن اس وقت کی انسانیت کی آزادی کا تقاضا تھا, انسانیت کو غلامی سے نجات دلانے کا تقاضا تھا, بر صغیر کو اس ظلم کے استعماری نظام کی غلامی سے نجات دلانے کا تقاضا تھا. اور انسانیت کی آزادی اور حریت کے لیے یہ واحد تقاضا تھا کہ یا تو قربانی دے کر اپنے خون کے ساتھ آزادی کی شمع کو روشن رکھا جائے, یا پھر سرنڈر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دھرتی کو برطانوی اور اغیار کی
غلامی میں دھکیل دیا جائے اور نسل در نسل اس خطے کے اوپر غلامی مسلط کی جائے۔ ہمارے اکابرین نے پہلا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس سرزمین کو سیراب کر کے آزادی اور حریت کی وہ شمع روشن کی کہ جس کے جلوں میں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب 20ویں صدی شروع ہوتی ہے تو یہاں پر آزادی اور حریت کی جو جماعتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں، لیکن تاریخ کا وہ تاریخ ترین دور جب نہ مسلم لیگ بنی تھی نہ کانگریس بنی تھی، اس تاریخ ترین دور میں بھی ایک ہی جماعت تھی، وہ شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ جماعت تھی، جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ساتھ کہ جب انگریز استعمار کا پوری دنیا کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور مائیں 7 پردوں کے اندر اپنے بچے کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچے کو جب یہ کہتی تھی کہ انگریز کا نام لیتی تھی تو وہ ڈر کر سہم کر رونا بند کر دیتا تھا، اس جبر اور استحصال کے اور استبداد کے دور میں بھی شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک نے آزادی اور حریت کی جدوجہد کو جاری رکھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہاں پر کانگریس بھی پیدا ہوئی، مسلم لیگ بھی پیدا ہوئی، اور اسی شاہ ولی اللہ کی ولی اللہ تحریک کے کوآپریٹو دھڑے کے تحت سر سید احمد خان نے اور پھر علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے نان وائلنس پر چلتے ہوئے اس پاکستان اور وادی سندھ کی تہذیب کے حامل خطے کو اس کو ایک الگ ملک کے طور پر، اور یہاں کی اقوام وادی سندھ کی اقوام ان کو یہ ہے کہ ایک انٹیگریشن میں بدلنے کے لیے اور ان کو متحد کر کے جنوبی ایشیا کی ایک طاقتور قوت بنانے کے لیے کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا، اور پھر ان قربانیوں کے نتیجے میں جس کے تحت قائد اعظم نے یہ ویژن دیا تھا کہ ہم ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے عدل کے اصولوں کی تجربہ کا ہو، لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی آنکھیں بند کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میری جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں، وہی کھوٹے سکے پاکستان کی گردنوں پر مسلط ہوئے، وہ کرپٹ عناصر نسل در نسل آج ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ آج پاکستان قائد اعظم کا پاکستان کہیں کھو چکا ہے، یہاں پر کرپٹ سرمایہ داروں اور کرپٹ جاگیرداروں کا قبضہ ہے، یہاں کے سیاستدان موروثی اور خاندانی ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں پاکستان کے عوام وہ ذلت اور پستی کی اور کم قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ تو میرے قابل احترام دوستو، آج یوم مئی کے اعتبار سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آج کے عہد کے اندر ہم بھی وہ جدوجہد کریں جو ہمارے اسلاف نے کی تھی، تاکہ ہم آج کے عہد کی انسانیت کو آج کے ظلم کے نظام کی غلامی سے نجات دلائیں۔ اور جیسے محنت کشوں کی تاریخی جدوجہد میں ایک کلائمیکس آیا اور کارل مارکس نے یورپ میں سائنٹیفک سوشلزم پیش کیا، جس کی بنیاد پر لینن نے 1917 میں روس کا عظیم الشان سوشلسٹ انقلاب برپا کیا جو مدر آف ریولوشن کہلایا، اور اس انقلاب سے پھر پوری دنیا کے اندر امریکی سامراجیت کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹی۔ اسی انقلاب کے نتیجے میں آج دنیا ایک ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑی ہے، اور آج روس کی قیادت کے اندر اسی سوشلسٹ سوویت یونین کی روایات کے حامل روس کی قیادت کے اندر یوکرین کی سرزمین پر امریکہ اور یورپ کے ساتھ آج روس پوری دنیا انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اگر روس فاتح ہوتا ہے تو انسانیت فاتح ہوگی، مظلوم اقوام فاتح ہوں گی، انسانیت کا مستقبل محفوظ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ امریکی سامراجیت کو فتح ہوتی ہے تو دنیا اور یہ انسانیت آنے والی لامحدود نسلوں تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جائے گی۔ لیکن ہمارا یہ یقین ہے، آثار و قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یوکرین کی سرزمین پر عظیم محنت کشوں کی سوشلسٹ روایات کے امین روس اور اس کی مدبرانہ لیڈرشپ اور اس کی بہادر افواج کی فتح تاریخ انسانی کا ایک نیا باب ہوگی، اور روس کی یہ فتح دنیا میں ایک نیا سوشل آرڈر، ایک نیا ورلڈ آرڈر پیدا کرے گی، وہ نیا ورلڈ آرڈر جو سامراج دشمن ہوگا، جو دنیا کی تمام اقوام کی آزادی کا باعث ہوگا، اور جس کے نتیجے میں انسانیت اور تمام قومیں سر بلند ہوگی۔ لیکن ان دنیا کے اندر دھماکہ ہے حالات کے اندر سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے ہے۔ آج پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے؟ آج رک کر ہم نوجوانوں کو یہ سوچنا ہوگا۔ آج پاکستان کا تمام تر بحران سمٹ کر لیڈرشپ کے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں وہ فرقہ پرستی کا شکار ہیں،
پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں وہ موروثیت کا شکار ہیں، وہ شخصی آمریتوں پر قائم ہیں، وہ خاندانی جماعتیں قائم ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کو کوئی اعلیٰ لیڈرشپ نہیں دے سکی، اور پاکستان 74 سالوں سے اس ایک ہی تجربہ بار بار نئی شکلوں میں دہرا رہا ہے، جس کے نتیجے میں 1954 میں بھی آئین پاکستان توڑا گیا، اور 2021 کے اندر بھی آئین پاکستان کو پامال کیا گیا۔ اور پاکستان کی سچویشن آج یہ ہے، منیر نیازی کے شعر کے مطابق، کہ منیر اس ملک پر آصف کا سایہ ہے کہ کیا ہے، منیر اس ملک پر آصف کا سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ گردش تیز تر ہے لیکن سفر آہستہ آہستہ۔ تو یہ سفر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ قائد اعظم نے تو خواب دیکھا تھا ایک جمہوری پاکستان کا، ایک ڈیموکریٹک پاکستان کا، ایک لبرل پاکستان کا، ایک سوشلسٹ پاکستان کا، لیکن پاکستان کی ریاست پر قابض طبقے نے پاکستان کی شناخت کو مسخ کر دیا ہے، اور آج پاکستان دنیا کے اندر، پاکستان کا پاسپورٹ، پاکستان کے عوام کی حالت وہ انتہائی دگرگوں ہے۔ دنیا کی اقوام ہمیں دہشت گرد سمجھتی ہیں، ریجن سے ہم کٹ چکے ہیں، اور ہمارا سیاسی نظام وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، ہمارے تمام تر ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پاکستان کی اس بنجر سرزمین سے کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتی کہ جس کے اندر اعلیٰ کریکٹر ہو۔ یہ تمام سیاسی لیڈر، تمام مذہبی لیڈر، یہ سب کے سب کریکٹر لیس ہیں۔ جب کریکٹر کی بات آئے گی، قوم کی رہنمائی کی بات آئے گی، کسی ایک لیڈرشپ کا کریکٹر بھی آپ کو وہ قابل رشک نظر نہیں آئے گا، جبکہ تاریخ کے اندر جنہوں نے بھی انسانیت کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا، ان کے کریکٹر کو اٹھا کر دیکھیں کہ دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر اعلیٰ کریکٹر کا، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی شخصیات تو بہت بڑی ہیں۔ میں آپ کو ماضی قریب کی تاریخ سے بتاتا ہوں کہ 1852 میں کارل مارکس کے گھر باقاعدہ طور پر ایک جاسوس ڈپیوٹ کیا گیا، اس کو بھیجا گیا ریاست کی طرف سے کہ جاؤ جا کر آپ اس کی جاسوسی کرو اور اس کی کمزوری کوئی تلاش کر کے لاؤ، جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ اس کے اندر کریکٹر کے حوالے سے کوئی کمی ہے، تاکہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف استعمال کر سکیں۔ اس جاسوس نے جا کر، تاریخ میں یہ چیز موجود ہے، یہ رپورٹ دی کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کارل مارکس جیسا شریف النفس اور اعلیٰ اخلاق کا حامل بندہ نہیں دیکھا۔ یہ ہے لیڈرشپ۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر جو لیڈرشپ ہے، سب کے سب اخلاقی طور پر کرپٹ ہے، سب اس معاملے میں برابر ہیں، سب کے سب پاکستان کی جو مال ہے، پاکستان کا جو سرمایہ ہے، پاکستان کی جو دولت ہے، اس کو ذاتی جاگیر سمجھ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اقتدار کو اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عوام آج 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ انقلاب 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 سرمایہ داریہ سرمایہ داریہ سامراجیہ انقلاب انقلاب یونائٹڈ پاکستان یونائٹڈ کا منشور یونائٹڈ کا منشور پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آج یوم مئی کے اعتبار سے جو تقاضا بنتا ہے سب سے بڑا، کہ ہم پاکستان کے مظلوم عوام کو متبادل لیڈرشپ دیں، متبادل تربیت یافتہ جماعت دیں، وہ جماعت جس کا ہر فرد اعلیٰ ترین اخلاقی کریکٹر کا حامل ہو، جس کا ہر فرد تربیت کے عمل سے گزرا ہوا ہو، جس کا ہر فرد اپنی قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو، جس کا ہر فرد کمٹمنٹ کی لازوال مثال ہو،
جس کے ہر فرد کے دل کے اندر انسانیت کا غم، دکھ اور درد ہو، اور جس کا دل انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کے دکھوں اور غموں کے لیے دھڑکتا ہو، جس کا دل انسانیت کی آزادی اور حریت کے جذبوں سے لبریز ہو، جس کے دل کے اندر ظلم سے نفرت ہو اور انسانیت سے بے پایہ محبت ہو، وہ لیڈرشپ دی جائے۔ اسی مقصد کے لیے یونائٹڈ پاکستان بطور انسٹیٹیوشن یہ کام کر رہی ہے کہ ایک دو فرد نہیں، نوجوانوں کی ایک قطار اندر قطار انسٹیٹیوشنل بیسڈ جماعت پیدا کی جائے، جس کا ہر فرد تربیت کے عمل سے گزر کر بنا ہوا ہو، نپا ہوا ہو، تلا ہوا ہو، اور وہ جب اس کے پاس سسٹم چلانے کی صلاحیت پیدا ہو اور سسٹم چلانے کے اعتبار سے اس کے پاس تمام تر شعبوں کے اوپر دسترس ہو، اسے پتہ ہو کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے، صنعت کو کیسے چلانا ہے، ایگریکلچر کو کیسے چلانا ہے، تعلیمی نظام کو کیسے چلانا ہے، اسے پتہ ہو کہ میں نے آج کے دور کے اعتبار سے جو سوشل انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ٹورزم ہے، ان سب چیزوں کو قوم کی دولت کو بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے اور قوم کی خوشحالی کے لیے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے اندر اعلیٰ درجے کی مینجمنٹ کی صلاحیتیں ہوں، اس کے اندر کنونسنگ پاور ہو، اس کے اندر ریزن ہو، لوگوں کو اپنی دلیل کے ذریعے قائل کر سکے اور وہ عقل و شعور کی بنیاد پر اپنی قوم کو موٹیویٹ کر کے اپنے اخلاقی کریکٹر کی وجہ سے اس اسٹیج پر لے کر جائے کہ پاکستان کی قوم کا ہر فرد اعلیٰ ترین کریکٹر کا حامل ہو اور پاکستان کی قوم بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں، باوقار قوموں میں، خوشحال قوموں میں سر بلند کر کے فخر کے ساتھ چل سکیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان ظالموں، مٹھی بھر طبقات، ان جاگیرداروں، ان کرپٹ سرمایہ داروں، ان کرپٹ سیاستدانوں اور یہ کرپٹ مذہبی اشرافیہ سے نجات دلا کر ہم وہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو حقیقی معنوں میں خلق خدا کے راج کا باعث ہو اور جس کے نتیجے میں عوام کی آزادی اور حریت یقینی ہو، جس کے نتیجے میں پاکستان قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تشکیل پائے، اس کے ویژن کے مطابق پاکستان لبرل پاکستان ہو، ڈیموکریٹک پاکستان ہو، سوشلسٹ پاکستان ہو، علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق پاکستان کی قوم کا ہر نوجوان وہ حریت پسند ہو، وہ آزادی کے جذبوں سے سرشار ہو، اور پھر سر سید احمد خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کے نوجوان وہ ریشنلزم سے ہمکنار ہوں اور وہ ریشنلزم کی بنیاد کے اوپر اپنی بات دنیا کو دوسروں کو سمجھائیں اور دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ کریں۔ تو ایسا اعلیٰ معاشرہ، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا معاشرہ، اس کے لیے بہت بڑی جماعت کی ضرورت ہے اور اسی جماعت کا ویکیوم پاکستان میں ہے۔ آج پے در پہ پاکستان میں جتنے تجربات کیے گئے سب تجربات ناکام ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان کا تمام تر بحران سمٹ کر لیڈرشپ کے بحران میں کنورٹ ہو چکا ہے اور اسی لیڈرشپ کے بحران کو پر کرنے کے لیے یونائٹڈ پاکستان کشمیر کے ان پرشکو فلک بوس پہاڑوں سے لے کر بحیرہ عرب تک، کراچی کے ساحلوں تک آج اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں آپ نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس عظیم پرشکو پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کوہ کراکرم سے پیچھے یہاں پر یہ ہے کہ تبت کی سرزمین سے اور وہاں سے جو دریائے سندھ پھوٹتا ہے جن چشموں سے، اور ان تینوں پہاڑی سلسلوں کو سیراب کر کے وہ پھر یہاں سے جاتا ہے پوری وادی سندھ کی تہذیبی قوموں کو سیراب کرتا ہے، پنجاب کو سیراب کرتا ہے، سندھ کو سیراب کرتا ہے، پختونخوا کو سیراب کرتا ہے، بلوچستان کو سیراب کرتا ہے اور اس پورے خطے کی تہذیب کو حیات نو سے ہمکنار کر کے بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو اس سرزمین پر محدود کر کے اس کو یہاں پر بنجر مت کریں، اس کو یہاں سے بہائیں اور یہ بحیرہ عرب تک یہ پوری سرزمین آپ کی سرزمین ہے، یہ کینوس آپ کا کینوس ہے، اس پر اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں اور اس خطے کی انقلاب کی لیڈرشپ میں آپ سرفرست کردار ادا کریں، اپنے صلاحیتوں کو اس محدود زمین تک ڈمپ مت کریں اور نکلیں دریائے سندھ کی طرح اور سیراب کریں اس پورے خطے کو، تاکہ اس سرزمین کو، اس خطے کو، اس وادی سندھ کو جیسے ہزاروں سال سے عظیم دریائے سندھ سیراب کرتا آ رہا ہے، اس سرزمین کے بیٹے نوجوان نکلیں اور پاکستان کی سرزمین پر یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر
سوشلسٹ انقلاب کا علم بلند کر کے نکلیں اور اس انقلاب کو برپا کر کے اس وادی سندھ کی تہذیب کی پانچوں اقوام کو سیراب کریں، آزادی سے، حریت سے، خوشحالی سے، امن سے، وحدت سے اور ترقی سے۔ یہی آج کے یوم مئی کا تقاضا ہے، اور تاریخ کی تمام محنت کشوں کی قربانیوں کو قسم بنا کر، گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ یہی یونائٹڈ پاکستان وادی سندھ کی اس سرزمین کے اوپر دریائے سندھ کی طرح ہمیشہ وہ بہنے والا چشمہ بنے گی کہ جس کے بطن سے وہ عظیم انقلاب پھوٹے گا جو صدیوں تک اس پورے خطے کی اقوام کو آزادی، حریت اور امن اور خوشحالی اور ترقی سے ہمکنار کرے گا۔ اور اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے ہم پاکستان اور کشمیر کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے رہیں گے۔ یونائٹڈ پاکستان زندہ باد، یونائٹڈ پاکستان زندہ باد، انقلاب انقلاب، سوشلسٹ انقلاب، انقلاب انقلاب، سوشلسٹ انقلاب، سرمایہ داریاں مردہ باد، سرمایہ داریاں مردہ باد، یونائٹڈ کا منشور، مدد ترقی جمہور، یونائٹڈ کا منشور، مدد ترقی جمہور۔ یہی گزارشات تھی، آپ اس آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، محنت کش۔ ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں۔ ہم سے واقف یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم سے واقف یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کا رنگ بھرتے ہیں، اور ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو۔ ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔